آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ الصیام جنہ، یہ صیام جو ہے روزہ ڈھال ہے. ڈھال کا مطلب گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے. ما لم یخرقھا، جب تک کہ انسان اس کو پھاڑ نہ دے، ختم نہ کر دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے کہا کہ معلوم یخرقھا سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. اگر ان سب چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو گویا روزہ کی اہمیت ختم ہو گئی. دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجہل، کہ صیام یہ روزہ ڈھال ہے تو روزے کی حالت میں آدمی کوئی بدگوئی نہ کرے اور نہ جاہلوں جیسی گفتگو کرے. جاہل کا مطلب یہ نہیں کم پڑھے لکھے لوگ، یعنی ایسی گفتگو جو شریعت کے خلاف ہو. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اور اگر کوئی شخص اس سے جھگڑ رہا یا اسے گالی دے رہا، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، تو اسے کہنا چاہیے، بلکہ حدیث میں 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. فقال علیہ الصلاۃ والسلام الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، ہم میں سے ہر ایک اس بات سے واقف ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس سے پہلے جو گزرا ہے وہ ہم مسجد کی برکتوں سے محروم تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سال اللہ رب العزت نے ہمیں مسجدوں میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، مواقع فراہم فرمائے. اور اللہ سے دعا گو بھی ہونا چاہیے کہ مزید مسجدوں میں عبادت کا موقع ملتا رہے اور کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ ہم مسجد سے دور ہو جائیں. خیر، میں نے خطبے میں تمہیداً قرآن کی ایک آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم میں سے ہر ایک کو رمضان میں روزے کی فرضیت کا علم ہے، اور روزے کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر کے ذہن میں ہے، ہمیشہ وہ بیان کیے جاتے ہیں. ان میں سے چند چیزیں میں اس پیرائے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حقیقی روزہ دار بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم صرف خلاصے کے طور پہ ایک بات 3 قسموں میں بیان کرتے ہیں. وہ جب باتیں 3 قسموں میں ہوں گی تو ہم اپنے آپ کو ماپ سکیں گے، ناپ سکیں گے کہ ہم کس لیول کے روزے دار ہیں. پھر اس کی تفصیل میں جائیں گے. روزے داروں کی اگر منجملہ قسموں میں سے ہم قسمیں کرتے ہیں تو 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک روزے دار جو یوں ہی روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے، باپ دادا سے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو رکھ رہے ہیں، معاشرے سماج محلے کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو رکھ رہے ہیں، گاؤں میں چودھری کہے جاتے ہیں روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے.
सहूलत है तमाम चीज की, चलो रोजा लोग रख रहे हैं तो रख रहे हैं। दूसरी किस्म रोजेदार के वो खवास में से है, रोजा रखते हैं लेकिन रोजे के लवाजिमात को भी पूरा करते हैं, मनहियात से रुकने को कहा गया है उससे भी रुकते, कुरान की तिलावत में शब रोज गुजारते हैं, दीनी किताबों का मुताला करते। और तीसरी किस्म है अखस्सुल खवास या अखस्सुल खवास, यानी खास लोगों में जो खास होते हैं वो एक किस्म है रोजेदार की। वो ये है कि अलाइक़े दुनिया से दूर होकर के सिर्फ खुदा की याद में अपने आप को लगा देना। और मेरा ख्याल है कि रोजे का पैगाम भी यही, रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने ऐसी चीजों को भी इस्तेमाल करना हराम कर दिया हमारे ऊपर जो चीज हमारे लिए हलाल है। तो इससे ये साफ इशारा मिलता है कि जिन हलाल चीजों को अल्लाह ने हराम कर दिया है, तो गोया कि रोजे की हकीकी रूहानियत को हासिल करने के लिए जायज अलाइक़े दुनिया से कट करके हम खुदा की याद में अलग थलग हो जाए, तभी हम रोजे की हकीकत को पा सकते हैं। और बात सीधी सी है, साफ सुथरी बात है कि जब अल्लाह ताला ने हलाल चीजों को हमारे लिए हराम कर दिया है, तो फिर इस महीने में हराम चीजों का इर्तिकाब करना या मनहियात का इर्तिकाब करना या मकरूहात का इर्तिकाब करना तो जुर्म अजीम है। जब हलाल चीजों को हराम किया गया है तो जो चीजें पहले ही से हराम है, गैर रोजे की हालत में भी हराम है, उसका हम इर्तिकाब करें तो गोया कि रोजे की हकीकत को हम नहीं पा सकते। रोजे की हकीकत को पाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मेयार तकवा कहाँ तक है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में कहा है कि रोजा तुम पर फर्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किया गया था। देखिए सिलसिले कलाम देखिए, अल्लाह ने कहा रोजा तुम पर फर्ज किया गया है, दूसरा जुमला जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, तीसरा जुमला ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रोजा के फर्जियत का असल मकसद तकवा इख्तियार करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीच में जो एक जुमला लाया ताकि तुमसे पहले फर्ज किया गया था, यह हमारी तसल्ली के लिए। कभी कभी कोई काम करना बहुत मुश्किल लगता है दुनियावी लिहाज से भी, और इंसान नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसके सामने मिसालें पेश की जाती हैं कि ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल है, फलां ने भी तो ये काम किया था, उसने भी इस काम को अंजाम दिया। जब ये देखता है कि ये काम जिसे हम मुश्किल समझ रहे हैं हमसे पहले भी कुछ लोगों ने किया है, तो फिर हौसला बढ़ता है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्लिकुम, वैसे ही फर्ज किया गया ताकि तुमसे पहले फर्ज किया गया था, ताकि कुछ ढारस बधे कि हाँ रोजा जो देखने में मुश्किल तरीन काम है वो हम भी कर सकते हैं। दूसरी बात लअल्लकुम तत्तकून से दो बातें जाहिर होती है। एक तो ये है कि हमें ये उभारा जा रहा है कि तुम तकवा हासिल कर सको, मुत्तकी और परहेजगार बन सको, और दूसरा इसमें एक लतीफ इशारा है। लतीफ इशारा यह है कि तुमसे पहले फर्ज किया गया था उन लोगों पर ताकि वो मुत्तकी बने, परहेजगार बने, लेकिन वो नहीं बन सके ताकि तुम बन सको। शब्बीर उस्मानी जो तफसीरों में ये तारीज लिखा है, उसमें तारीज है एक हिसाब से पहले लोगों पर कि वो लोग मुत्तकी और परहेजगार नहीं बन सके। अब हम आते हैं इस बात पे कि तकवा है क्या चीज और तकवा के हुसूल से हमें क्या फायदा होगा, तकवा का मेयार क्या होगा कि हम मुत्तकी बन गए या नहीं बन गए। इन सब चीजों पे थोड़ी सी तफसील में हम जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि तकवा किसे कहते हैं। तकवा है कि खुदा के साथ उम्मीद और रजा लगाए हुए, यानी खौफ भी होनी चाहिए और उम्मीद भी होनी चाहिए, वो दिल में रखते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीके को अपनाना, मनहियात से गुरेज करते हुए और जो अहकाम है अवामिर है उस पर अमल पैदा होते हुए। अगर ये चीजें पैदा नहीं हो पा रही है तो फिर तकवा नहीं हो पाएगा। नेक काम तो अच्छे और बुरे सब कर ले जाते हैं, नेक काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बसा औकात नेक काम पे मुदामवत यानी तसलसल ये भी उतना मुश्किल नहीं है। तो नेक काम तो अच्छे और बुरे सब कर ले जाते हैं, लेकिन बुरे कामों से सिर्फ औलिया अल्लाह ही बच पाते हैं। नेक काम का करना उतना मुश्किल नहीं जितने बुरे कामों से बचना है।
اس لیے کسی نے کہا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن جن چیزوں سے روکا ہے، ان چیزوں سے رک جاؤ تو سب سے بڑے متقی ہو جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے جن جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ان سے رکنا اصل تقویٰ کی ابتدا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ لیے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، جیسے تیسے کچھ تلاوت کر لیے اور ہم متقی بن گئے، تو یہ خام خیالی ہے۔ ایک صاحب علم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اذا صلی الحائق رکعتین فینتظر الوحی، کہ جب بے وقوف آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اب سوچتا ہے ہمارے اوپر تو وہی نازل ہوگی۔ یہی صورتحال ہم لوگوں کی ہے۔ 5 وقت کسی طریقے سے اٹھا پٹک کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ تلاوت کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں متقی ہو جائے۔ متقی کا تقوی حاصل کرنے کا کی جو ابتدا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اور یہ کام بہت مشکل ہے، یہ صدیقین ہی کر پاتے ہیں، اولیاء اللہ ہی کر پاتے ہیں۔ یہ ابتدا اگر ہم نے کر دیا تو اللہ کی ذات سے امید لگانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے راستے پر چلاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ تقوی کے حصول سے کیا فائدہ ہوگا۔ سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ ہم نے آج تک یہی سمجھا ہے کہ مخرج مطلب یہ کبھی کوئی مصیبت میں انسان پھنس گیا تو اسے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، یہ بات بھی ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ جس زمانے میں جو مصیبتیں زیادہ ہو ان مصیبتوں سے اللہ چھٹکارا دے، تقوی کا فائدہ یہ بھی۔ ابھی اس زمانے میں دیکھیے زیادہ تر مصیبتیں جو ہے وہ جسمانی کم ہیں لیکن ذہنی مصیبتیں زیادہ۔ ذہنی طور سے تھکا ہوا انسان، ذہنی طور سے ٹینشن میں ہے، ذہنی طور سے ڈپریشن میں ہے، ذہنی طور سے تھکاوٹ زیادہ۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس ذہنی کوئی نہ کوئی پرابلم۔ تو یجعل لہ مخرجا میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذہنی طور سے سکون عنایت کرے گا۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذہنی طور سے سکون عنایت کرے تو اسے چاہیے تقوی کی راہ اختیار کرے، اور تقوی کی راہ اختیار کرنے کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کے منہیات سے رک جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان تک نہیں ہوتا۔ روزی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ زیادہ پیسے مل جائے، بلکہ برکت اور عافیت والی روزی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا الغنا غنى النفس، دولت اور پیسے کی مالداری اور بہتات یہ غنا نہیں ہے۔ غنا تو وہ ہے کہ جب دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ جو اللہ دے رہا ہے بس اسی پر ہم راضی ہیں، رضا بقضا، یہ چیز اگر دل میں پیدا ہو گئی تو اصل غنا ہے۔ اور جب غنا آئے گی تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ جہاں سے چاہے گا جتنا چاہے گا اتنا دے گا، انسان اس پہ قناعت کر لے گا۔ اسی صورت میں آگے کہا گیا ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو شخص تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس کی مثالیں ہم میں سے اکثر و بیشتر کو اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں ملتی رہتی ہے کہ کبھی کبھی کوئی انسان بہت پریشان ہے، چند نیکیاں کرنے کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرنے کی وجہ سے خود اس کے اندر کچھ سکون اور دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اسی صورت میں آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کے سیئات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ کاٹ دیتے ہیں بلکہ محو کر دیتے ہیں اس کے نام اعمال سے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو تقوی کے اصل فوائد یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکالتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا ہے، مشکل حالات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس سے زندگی میں جو سیئات اور گناہ ہو جاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے، اور اس کے اجر میں اضافہ کرتا ہے۔ تو تقوی کے یہ فوائد ہیں۔ جب کسی چیز کے فوائد معلوم ہوں تو پھر اس کو بجا لانے میں کرنے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اسباب انسان اختیار کرتا ہے۔ اور تقوی کی شروعات جو ہوتی ہے وہ اوامر تو ہے ہی لیکن منہیات سے بچنا اصل ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو تقویٰ کا حصول حقیقی روزہ دار بننے کے لیے ہے کہ ہمیں تقویٰ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے مغفرت، یعنی مغفرت کا طلب، ہمیں حقیقی روزہ دار بننا ہے تو مغفرت کا طلب ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے اور ہمارے اعضاء سے ان کا اظہار ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایمان اور احتساب کیا چیز ہے؟ ایمان اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ جب دل میں وہ چیز آ جائے اور اس کا استحضار رہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ ایمان جب دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو جس وقت وہ شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے ایمان سلب ہو جاتا ہے اور چھتری کی طرح ایمان لٹکتا رہتا ہے، پھر بعد بھی اس کے ایمان داخل کر دیا جاتا۔ یہ تو مثال دی گئی ہے یعنی بڑے گناہ کے تعلق سے، گویا بڑا گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے کی روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسی معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ صاف معلوم ہے کہ گویا گناہ کرتے وقت انسان کے دل سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو گویا چھوٹے گناہ کرتے وقت اگر ایمان سلب نہ بھی کیا جاتا ہو تو کم سے کم ایمان کا استحضار نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام ایمانا، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ روزہ رکھے۔ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب روزہ میں جن چیزوں کو نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، اگر ہم کر رہے ہیں تو گویا ایمان کا استحضار نہیں۔ واحتسابا، اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو دو چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال قبول کرے گا، اور دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں ہمارے نیک اعمال غارت نہ ہو جائیں، یعنی اپنے اعمال پہ گھمنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے اور گناہوں کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اس کو احتساب کہتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جو شخص ایسا کرے گا تو اس کے تمام پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے مراد صغائر ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ کی ذات رحیم و کریم ہے، امید یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اور کبیرہ گناہ معاف کرنے کا اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکالے گا، یا تو توبہ کی توفیق دے دے گا، اس کی وجہ سے کبائر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں ہے رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے لیکن روزے میں کچھ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا روزہ کالعدم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوکا رہنے کا اور کچھ نہیں ملتا۔ ہمیں اس حدیث کے پیمانے پہ اپنے آپ کو ماپنا چاہیے۔ ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، اور بہت سارے ایسے قیام کرنے والے ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں یا تراویح میں جاگنے والے ہیں، اس کے لیے بھی سوائے جاگنے کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم تراویح میں بہت مشکلوں سے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، خواہی نہ خواہی اٹھ بیٹھ رہے ہیں، یعنی دلچسپی نہیں ہے۔ اور عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک بار اور میں نے کہا تھا کہ خدا کی عبادت میں زبردستی نہیں۔ اگر زبردستی عبادت کریں گے، چاہے وہ تراویح ہو یا روزہ ہو، تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ اس پہ اجر ملے گا۔ اگر عبادت کے معاملے میں بھی، تراویح کے معاملے میں وہی بات ہے کہ زبردستی اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے کہ حب الہی دل میں ہونا چاہیے، اور جو عبادت کے لمحات گزر رہے ہیں اس کا ہمیں افسوس ہوتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں جسے بھوکا رہنے کے علاوہ اور
कोई अजर सवाब नहीं है। वरुब्ब क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और बहुत सारे ऐसे रातों को जागने वाले हैं जिसको सिवाय बेखाबी के और जागने का और कोई चीज नहीं मिलती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम भी दी है कि अस्सियामु जुन्नह, ये सियाम जो है रोजा ढाल है। ढाल का मतलब गुनाहों से बचने का तरीका है, जरिया है। मालम यखरिकहा, जब तक कि इंसान इसको फाड़ न दे, खत्म न कर दे। साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने कहा कि मालम यखरिकहा से क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गीबत में मुब्तला ना हो जाए, चुगली ना करे, झूठ न बोले। अगर इन सब चीजों में मुब्तला होता तो गोया रोजा की अहमियत खत्म हो गई। दूसरी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सियामु जुन्नह फला यरफस वला यजहल, कि सियाम ये रोजा ढाल है, तो रोजे की हालत में आदमी कोई बदगोई ना करे, शहवानी गुफ्तगू ना करे, वाला यजहल, और न जाहिलों जैसी गुफ्तगू करे। जाहिल का मतलब ये नहीं कम पढ़े लिखे लोग, यानी ऐसी गुफ्तगू जो शरीयत के खिलाफ हो, उल्लड़पने जैसी गुफ्तगू। व इन इम्रुन कातलहु औ शातमहु फलयकुन इन्नी साइमुम मर्रतैन, और अगर कोई शख्स उससे झगड़ रहा है या उससे गालम गलौज कर रहा है, उसे गाली दे रहा है, फलयकुल इन्नी साइमुन मर्रतैन, तो उसे कहना चाहिए, बल्कि हदीस में 2 मरतबा ये कहे कि मैं रोजे से। गोया कि रोजे की हालत में न गलत जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हमारे साथ कोई गलत रवैया इख्तियार कर रहा है तो हमें कहना चाहिए इन्नी साइमुन। तो गोया कि हकीकी रोजादार बनने के लिए एक चीज ये भी है कि हमें खुदा ताला से मग़फ़िरत तलब करते रहनी चाहिए। तीसरी चीज वो ये है कुर्ब इलाही, कुर्ब इलाही का हुसूल और हुसूल की कोशिश। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि रोजा मेरे लिए है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। तो अगर हकीकी रोजा हम रख ले और अल्लाह ताला उसका बदला दे, तो इससे ज्यादा कुर्ब की बात और क्या हो सकती है। अल्लाह ताला जब ये कहे कि रोजा मेरे लिए है, तो गोया जो रोजादार है वो भी अल्लाह के लिए है, वाना आजिज़ी भी, और मैं ही इसका बदला दूंगा। ये तकर्रुब की बात है। इसीलिए एक हदीस में है, सलासुन ला तुरद्दु दावतुहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं कबूल होने से रद्द नहीं होती है। नंबर 1 अल-इमामुल आदिल, इंसाफ पसंद बादशाह। नंबर 2 अस्साइमु हिना युफ्तिरु, वो शख्स जो रोजादार हो और इफ्तार के वक्त। हमें ये गौर करना चाहिए अब अपनी हालतों पे, खुद मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस शख्स की दुआ रद्द नहीं होती है जो रोजादार हो, और रोजा खोलते वक्त यानी ऐन रोजा जो इफ्तार करने का वक्त है उस वक्त दुआ करे। अभी जो हमारी सूरत हाल है वो ये है कि रोजे का जब इफ्तार का वक्त आता है तो खाने पे ऐसे टूट पड़ते हैं कि पूरे दिन का बदला चुका रहे होते, उस वक्त दुआ का कहाँ ख्याल रह रहा होता। हालांकि चंद मिनट की बात है, एक खजूर खा के चंद मिनट दुआएं कर लो, इसका पेट भर के इंसान खाए, लेकिन उस वक्त हम में से किसी को ये ख्याल नहीं रहता। जो घरों में रोजा खोलने वाले हैं उनको भी, जो मसाजिद में रहते हैं उनको भी, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे भी मुझे मस्जिदों में मिले जो रोजा इफ्तार के दस्तरखान पे नहीं जाके दुआएं कर रहे होते। हमें उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद लगानी चाहिए कि हमें भी अल्लाह ताला वैसा बना दे कि हम भी इफ्तार को छोड़ करके मस्जिदों में आके दुआ करें। बल्कि जो लोग घरों में इफ्तार करने का रिवाज है जिनके यहाँ, उनको तो चाहिए कि तमाम घर के जो महरम खवातीन हैं और बच्चे हैं सबको लेकर के एक साथ दुआ करें, एक एक खजूर खाने के बाद फिर लंबी दुआ करें, या इफ्तार से चंद मिनट पहले दुआ करे और इफ्तार के चंद मिनट बाद तक दुआ करते रहे पानी पी करके। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्साइमु हिना युफ्तिरु, उस शख्स की दुआ रद्द नहीं होती है जो रोजा रखे हुआ हो और रोजा खोलते वक्त दुआ करे। और हमारी सूरत हाल रोजा खोलते वक्त कुछ और होती है, वो दुआ करने की नहीं बल्कि पेट भरने की होती है। इसलिए बाज़ लोगों ने बताया है कि बहुत ज्यादा खा लेना, इफ्तार में हो या सहरी में हो, ये रोजा के मुनाफी है। इसलिए किसी ने ये भी कहा कि रोजा के दिनों में हम रोजा नहीं रखते हैं बल्कि खाने के टाइम टेबल को चेंज कर देते हैं, खाने पीने का टाइम टेबल को चेंज कर देते, उससे शावानी कुव्वतें और दूसरी चीजें खत्म नहीं होती। कुर्ब इलाही में एक चीज और मैं बताता चलूं
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اکثر و بیشتر کے ذہن میں ہوگی، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے وقت 3 بار آمین کہا تھا، اس میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، جس کے تعلق سے تفصیل یہ بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میں فلاں ممبر پہ قدم رکھا تو میں نے آمین کہا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تھا یہ رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور مغفرت نہ ہو، ایسے شخص کے لیے رحمت سے دوری ہے یا بربادی کی دعا کی۔ تو جو دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہوں، جو کہ سمجھیے روح الامین ہے، اور اس دعا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہوں، جو کہ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء، تو جبرائیل دعا کریں اور امام الانبیاء آمین کہے، اس دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہے؟ کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اب ہم اپنے آپ کو ناپے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے پیمانے میں اپنے آپ کو پرکھ کر کے دیکھیں کہ ہم روزے دار کی کن قسموں میں، کیا وہ عام فہم روزے دار کی قسموں میں ہے یا خاص میں سے ہے یا اخص الخواص میں سے؟ اگر ہم اب تک عام لوگوں میں رہیں تو اپنے آپ کو اخص الخواص میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اب چند باتیں، 2 باتیں اور میں ذکر کر دوں کہ رمضان کے مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ مواسات اور صبر کا مہینہ ہے۔ بس 2 باتیں صبر اور مواسات پہ بتاؤں، اس لیے کہ حقیقی روزہ دار بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صبر کا مفہوم آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جو بھوک پیاس ہمیں ستاتی ہے اس پہ صبر کرے۔ صبر کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے، صبر کا مفہوم یہ ہے کہ بغیر سحری کے اگر کسی دن روزہ رکھ لیے ہو تو ہم چلائیں نہیں، گھر میں شور شرابہ نہیں کریں۔ اگر ہم سو رہے ہوں، بیوی نے زور سے برتن اٹھایا، آواز آئی زور سے، تو اٹھ کے چلانا شروع نہ کر دیں، ہو سکتا ہے اس کے دھوکے سے گر گیا۔ کبھی کبھی تو ایسا گھر کا ماحول رہتا ہے کہ بالکل قید خانہ بنا ہوا رہتا ہے، بچے اور بیویاں گھر کے جتنے لوگ ہیں صرف قید میں پڑے رہتے ہیں کہ فلاں صاحب روزے سے سوئے ہوئے۔ یہ ماحول نہ بننے دیں۔ صبر کا مقام یہ بھی ہے کہ ہمارے روزے کو کوئی دوسرا نہ بھگتے، اپنے آپ کو روزے کی حالت میں اس طریقے سے رہنا کہ بچے اور گھر کی خواتین ہمارے روزے سے متاثر نہ ہو۔ صبر کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے میں جو مشقتیں ہو رہی ہیں بھوکے رہنے کی وجہ سے اس پہ صبر کریں۔ دوسری بات جو مواسات کے تعلق سے میں بتا دوں، مواسات کا مفہوم ہم یہی سمجھتے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے جو راہگیر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا ادھر ادھر بیٹھے ان کو دیتے جائے، مواسات یہ بھی ہے، لیکن حقیقی مواسات یہ ہے کہ اپنا جو سگا بھائی ہے، اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اگر کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس اگر افطار کرنے کے لیے، تو اس کو دینا اصل ہے۔ اور اس کو دینا اصل اس لیے بھی ہے کہ اس سے تکلیف زیادہ پہنچتی ہے۔ اس کو دینا اصل اس لیے بھی ہے کہ اس کو اگر آپ 500 روپے دیں گے تو 5 لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو 1000 روپے دینے کی پوزیشن میں تھا، 500 روپے دیا، اور کسی غیر کو اگر آپ 10 روپے دیں گے تو 10 لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو ہم کو 10 روپے اس نے دیا۔ تو اپنوں کو دینے سے تکلیف پہنچتی ہے، اس پر صبر کرنا یہ بھی مواسات میں۔ اور اپنوں کو اس لیے بھی دینا چاہیے کہ ان سے جھگڑے زیادہ رہتے۔ لوگ ہوتا کیا کہ پچھلے مہینے اس سے جھگڑا ہوا تھا، اس نے گالی دیا تھا، اس کو حکم کیوں دینے جائے؟ اس لیے اپنے سگے بھائی کو، بلکہ اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا اوپر سے نیچے، لیکن سگے بھائی کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہتے ہوئے دیتے ہوئے شرم آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو دیتے اللہ کے لیے ہیں تو اپنے ہاتھ سے نہ دیں، کسی اور کو وکیل بنا دے کہ دیکھو ہم تم کو یہ رقم دے رہے ہیں، یہ رقم بغیر بتائے ہوئے فلاں صاحب کو دے دینا، جو ہمارا سگا بھائی ہے، وہ عید کے کپڑے خرید لے گا، افطار کے سامان خرید لے گا۔ اور تو یہ اور زیادہ خوبی کی بات ہے کہ سوائے اللہ اور آپ کے درمیان معاملہ رہے گا، اور جو ایک وکیل بنائیں گے اس کو۔ تو مواسات کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے سگے بھائی اور اپنے ایسے رشتہ دار جن پر آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، صدقات خرچ کر سکتے ہیں، اس کو خرچ کرنا چاہیے، تبھی ہم حقیقی روزہ دار کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے اور رمضان کے دنوں میں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔